الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج دے ایام قریب نے اور مینا دی وادی چ سنت ابراہیمی تے اور سنت مصطفی تے جس عقیدت و احترام دے نال عمل کیتا جائے گا وہ دن بھی قریب آ رہے ہیں۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عظمتاں نو کروڑاں سلام کہ جنہاں نے قربانیاں دی ابتدا کی تھی
اور کربلا دے شاہ سوار تے کروڑاں سلام جنہاں نے قربانیاں دی انتہا کی تھی۔ کائنات وچ دو گھرانے ایسے نے کہ جنہاں تے درود پڑھیا گیا ہے، پڑھیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک پڑھیا جاندہ رہے گا۔ دو خاندان، دو گھرانے، دو خانوادے ایسے نے کہ جنہاں تے درود پڑھیا گیا ہے، پڑھیا جا رہا ہے اور پڑھیا جاندہ رہے گا۔ خدا دا شکر ہے کہ اے دونوں گھرانے ساڑھے نبی پاک دے گھرانے نے۔ ایک نبی کریم سرور عالم دا دادا اور ایک نبی کریم سرور عالم دا دوترا ہے۔ دادا ابراہیم، دادا اسماعیل اور دوترا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قربانی دی ابتدا بھی رسول اللہ دے کرو ہوئی تے قربانی دی انتہا بھی رسول اللہ دے کرو ہوئی۔ اگر یہ بات میں کہہ دیا تو غلط نہیں ہوئے گی کہ قربانی دی بنیاد حضرت ابراہیم و اسماعیل نے رکھی اور کربلا وچ اس بنیاد تے عمارت مکمل کی تھی زہرا دے لال نے۔ آغاز بھی حضور دے گھر ہویا اور انجام بھی حضور دے گھر ہویا۔ پروردگار عالم نو ایک خاندان ہی بڑا پسند ہے۔ ایک قربانیاں دین والے دوویں خاندان رسول اللہ نو پسند نے، اللہ نو پسند نے، اور پسندیدگی دی حد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے محبوب دے گھرانے والو، جب تک تھوڑے تے درود نہیں پڑھیا جائے گا میری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ عظمت ہے انہاں گھرانیاں دی کہ جنہاں نے قربانیاں دیتی ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ مدینے لے جائے پیار نل کہہ دے سبحان۔ مصیبتیں سنیاں نو بھول جان دی عادت ہے، ہر جمعے تے تھانوں نواں یاد کرانا پیندا ہے، آیت پڑھیے تے سبحان اللہ پیار نال آکھی دیئے، سبحان اللہ آکھدے رہو، خدا دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا رہے۔ نبی پاک فرماندے نے 100 باری جڑا سبحان اللہ بابے حمدی روز پڑھے قیامت والے دن سمندر دی جگ جتنے گناہ ہونگے اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ نبی کریم فرماندے نے جڑا ایک تسبیح روز پڑھے کلمہ شریف دی، حضور فرماندے نے کلمہ طیبہ دی جڑی تسبیح ہر روز پڑھے کتنے منٹ لگن گے؟ 3-4 منٹ لگ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم فرماندے نے قیامت والے دن اللہ او دے کولو حساب نہیں لے گا، بغیر حساب دے جنت جائے گا۔ حضور فرماندے نے جڑا بندہ تہجد دی نماز پڑھدا ہے بھاویں 2 رکعتاں ہی تہجد پڑھے، زیادہ تو زیادہ 12 نے، کم تو کم 2 نے، حضور فرماندے نے قیامت والے دن او دا حساب نہیں ہوئے گا۔ نبی کریم فرماندے نے قبر وچ بڑا اندھیرا ہونا ہے، نہ کوئی روشن دان، نہ دروازہ، نہ کھڑکی، نہ کوئی دیا نہ بتی۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ تے قبر وچ چانن کرنا ہوئے تے کی طریقہ ہے؟ فرمایا تہجد دی نماز پڑھو قبر روشن ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل نے مگر انہاں دا اجر بہت بڑا زیادہ ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اے قرآن پڑھن والے میرے ابراہیم نو بھی یاد کر، اذکر ذکر کر، یاد کر ابراہیم نو۔ یا اللہ کیڑا ابراہیم؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، بے شک ابراہیم بڑا ہی سچا پیغمبر سے، ہر پیغمبر ہی سچا ہے، کسے پیغمبر دی زبان تے زندگی کدے جھوٹ نہیں آیا،
مگر اے اعزاز جناب ابراہیم دا کہ اللہ نے نہ لے کے آکھے میرا ابراہیم بہت سچا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس دور اس دنیا چ پیدا ہوئے وہ دور سی نمرود دا دور، اور نمرود وہ بدبخت سی کہ جس نے دعوی خدائی کیتا، خدا بن کے بیٹھا ہوا سی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت اجے نہیں ہوئی تے نمرود دیاں نجومیاں نے نمرود نو دسیا کہ تیری حکومت بہت اچھی جا رہی ہے، بڑا تیرا ٹیک ہے، تو خدائی دا دعویٰ کرنا ہے، لوگ تینوں سجدہ کر دے نہیں، مگر تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا انقلاب برپا کر دے گا، اور تیرے واسطے وہ بچہ عذاب بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا۔ نمرود نے آکھیا او بچہ اجے باپ دی پشت چے یا ماں دے پیٹ آ گیا؟ نجومیہ نے حساب کر کے دسیا کہ اجے باپ دی پشت چے اجے ماں دے رحم وچ نہیں آیا۔ نمرود نے آرڈر جاری کر دیتا کہ میاں بیوی علیحدہ ہو جاؤ، کوئی مرد اپنی عورت دے قریب نہ جائے، جدوں ملاپ ہی نہیں ہوئے گا تو بچہ کیویں پیدا ہوئے گا؟ آرڈر ہو گیا، پہرے دار مقرر کر دیتے گئے، پر پنجابی کہنے جنہوں رب رکھے انہوں کون سکے؟ اسی رات نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے رحم میں آ گئے، پابندیاں تھریاں دیا تھریاں رہ گئی۔ نجومیہ نے آکھیا بادشاہ سلامت تیرے پیرے دے باوجود تے میاں بیوی دی جدائی دے باوجود وہ بچہ تے ماں دے رحم میں آ گیا۔ انہیں آکھیا ہن جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کرا دیتا جائے۔ کتاباں چاہتا کئی ہزار بچے نمرود نے قتل کرائے بے گناہ، کیوں بچہ نہیں ہونا چاہیے دنیا چ؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ فرمانیاں نے مینوں امید سی تے رب نے میرا پردہ انج رکھیا کہ میرے قریب بہن والی کوئی عورت بھی محسوس نہ کر سکی کہ میرے پیٹ وچ کچھ ہے کہ نہیں۔ ولادت دا وقت قریب آیا، خیال آیا جے میں اپنے گھر وچ بچے نو جنم دیتا تے پولیس اس نو مار دے گی، نمرود ختم کرا دے گا۔ پہاڑ وچ ایک غار سی، اس غار وچ تشریف لے گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے غار وچ قدم رکھیا، جناب ابراہیم تشریف لے آئے، گود ہری ہو گئی، رب نے او پتر عطا کیتا جدے متھے چ محمد عربی دا نور پیا چمکدا سی، کملی والے دے نور دا امین بیٹا۔ ماں نے ویکھیا قربان ہو گئی، بیٹا جیسا بھی ہوئے ماں دی اکھ دا تارا ہوندا ہے، ماں دے دل دا قرار ہوندا ہے، ماں دے جگر دا ٹکڑا ہوندا ہے، پھر او بیٹا جڑا محمد مصطفیٰ دے نور دا امین سی اس دا کیا کہنا۔ والدہ نے بچے نو سینے لایا، منہ چومیا، پیار کیتا۔ خیال آیا میں زیادہ دیر گھر تو غیر حاضر رہی تو شک پہ جائے گا پتہ نہیں کدھر گئی ہے۔ بچے نو دودھ پلا کے کپڑے چ لپیٹیا، غار وچ رکھ دیتا، پیدا کرن والیا تو ہی ادا محافظ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے غار دے دروازے اگے رکھ دیتا، کوئی درندہ اندر نہ آوے، میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچاوے۔ دل تے پتھر رکھ کے ماں گھر ول چلی گئی۔ رات جس طرح گزری ہوئے گی تے ماں ہی جان دی ہے، نو مولود بیٹا، جگ نالو سونا بیٹا تے غار وچ رکھ کے واپس آ گئی۔ صبح ہوئی، خیال آیا میں اپنے بچے نو جا کے دیکھوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے چادر اوڑی، آرام نہ کرو باہر نکلیاں، پنڈوں نکل دیاں گئیاں تے دوڑ پئیاں پہاڑ والا۔
غار دے دامن اگے جا کے ویکھیا تے پتھر ہٹیا سی، درندیاں دے قدماں دے نشان لگے ہوئے سن، چیخ نکل گئی ماں دی، اے پتھر ہٹیا درندیاں دے قدماں دے نشان نے، درندے میرے بیٹے نو کھا گئے ہون گے، ہائے اتنا سونا بیٹا پھر کتھوں ملے گا؟ غیب جو آواز آئی ابراہیم دی ماں، یار میرے تے تو کادہ فکر کر لیے، اے درندے کھان واسطے نہیں آئے، نور محمد نو سجدہ کرن واسطے آئے۔ تکبیر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے، وہ شمع کیا بجھے جسے، غیب جو آواز آئی خلیل میرے محبوب دے نور دا امینے، میں دا محافظہ میرے حوالے جے کر کے گئی ہیں، فکر نہ کر، درندے تے سجدہ کرنا ہے سن، زیارت کرنا ہے سن۔ آواز سنی خوش ہو گئیاں، غار دے اندر گئیاں، ابراہیم علیہ السلام کپڑے تے لپٹے نے، ماں نو دیکھ کے مسکرا اٹھے اللہ دا پیغمبر، خیال آیا میں بچے نو جلدی جلدی اٹھا کے دودھ پلاواں، ساری رات بھوکا رہا ہے میرا بیٹا، میرے سینے دا دودھ پیوے کچھ طاقت پیدا ہوئے۔ جدوں بچے دے قریب گئیاں تے ویکھیا تے دوویں انگوٹھے جناب ابراہیم نے مونج پائے نے، چوس دے پے نے، ماں نے جلدی نال انگوٹھے نکالے کہ میں دودھ پلا دیاں، جدوں انگوٹھے نکالے تے حیران ہو گئیاں، ایک انگوٹھے وچوں شہد جاری سی، دوسرے چوں دودھ جاری سی۔ ماں نو یقین ہو گیا اللہ میرے بچے نو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کام بڑا بڑا لینا سی، تے اللہ نے پروان بھی اسی طرح چڑھایا۔ حضرت ابراہیم دی والدہ کہنیاں نے ایک رات ہی گزری سی نا، میرا بیٹا صرف ایک دن دا سی تے میں چکیا تے پتہ لگ گیا ایک مہینے دا ہے۔ فرمانیاں نے مہینے دا ہویا تے پتہ لگا سال دا ہے۔ میں روز آواں بیٹے نو ملاں پیار کراں سینے لاواں۔ حیات الحیوان دے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھیا ہے کہ ایک بندہ حج واسطے جا رہا سی اور خیال سی کہ میں وہ کاروبار بھی کراں گا، بیوی حاملہ سی، گھروں جان لگا تے بیوی نو کہن لگا کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس نو خدا دے سپرد کر کے جا رہے ہیں، جو کچھ تیرے پیٹ وچ ہے میں اس نو خدا دے سپرد کر کے جا رہے ہیں، زندگی ہوئی تے پھر ملاقات ہوئے گی۔ چلا گیا، کاروبار کیتا، حج پڑھیا، مزدوری کردہ رہا، محنت کردہ رہا، کچھ عرصے تو بعد واپس آیا، ویکھیا تے دروازے تے تالا لگا سی۔ پڑوسیوں کو پوچھیا کہ میری بیوی کدھر گئی؟
انہوں نے آخیا تھوڑے جان تو چند دن بعد ہی وہ فوت ہو گئی سی. فوت ہو گئی سی؟ ہاں چند دن بعد ہی فوت ہو گئی سی. بھائیوں نو کہنے لگا چلو مینو میری بیوی دی قبر دکھاؤ، میں جا کے فاتحہ پڑھاں دعا کروں. قبرستان پہنچے، دعا کیتی، رویا. بڑا اچھا وقت گزرے ہے، زندگی دا عظیم ساتھی سی. دعا کر کے واپس چل پے. جدوں قبرستان چو باہر نکلے شام پہ گئی. قبرستان چو باہر آ کے اس نے پھر قبرستان وال ویکھ کے دعا کرنا شروع کی کہ سب آل اسلام واسطے دعا کرا، تمام قبرستان والیاں واسطے بخشش دی دعا کرا. قبرستان وچوں اس نو روشنی نظر آئی کہ کسی نے اگ جلائی ہوئی ہے. بھائیوں کہنے لگا ہن تے قبرستان چوں آیا کوئی بندہ نہیں سی، اے روشنی کا دی؟ بھائیوں نے آخیا ہر رات قبرستان چ روشنی آتی ہے پر سانو کدے ضرورت ہی نہیں پی دیکھن دی، پتہ نہیں کی ہے کون جلاندا ہے اگ، لیکن ہر رات قبرستان چ روشنی آتی. کہنے لگا ٹھہرو میں ذرا ویکھ کے آواں یہ اگ کتھے پی بلدی. واپس چل پیا. جدو اپنی بیوی دے قبر دے قریب آیا ویکھیا تے قبر وچوں نور پیا نکلدا سی. قریب گیا ویکھیا قبر کھلی ہوئی ہے، وچوں دی بیوی بیٹھی ہے، ایک بچہ گود وچ بہ کے ماں دا دودھ پیا پیندا ہے. چیخ نکل گئی، یا اللہ یہ راز کی ہے. مردہ خاتون اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے، قبر وچوں نور پیا نکلدا ہے، بچہ دودھ پیا پیندا ہے. غیب جو آواز آئی او میرے بندے گھبرا نہیں، اے تیرا او بیٹا جنوں جان لگیاں میرے سپرد کر کے گیا سی، اگر دی ماں نو بھی میرے سپرد کر کے جاندا تے میں او دی رکھوالی بھی کردا. کیتا صحیح بیوی نو کیا سی جو تیرے پیٹ وچ میں اللہ دے حوالے کیتا، اگر دی ماں نو بھی حوالے کر کے جاندا تے قسم ربوبیت دی میں او دی عبادت بھی کردا. لے اپنا بچہ چک لے، تیری امانت تیرے تک پہنچ گئی. انہیں بچے نو ماں دی گود چ اٹھایا، ماں قبر وچ لیٹ گئی، پھر قبر بند ہو گئی. سب تو بڑا محافظ تے ہوئے، سب تو بڑا تو رکھوالا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے دے ہوئے تو پتہ لگا ایک سال دے، 2 مہینے دے ہوئے تو معلوم ہویا 2 سال دے. رب نے کم بڑا لینا سی، بڑی تیزی نال پروان کر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے ایک دن اپنے خامد نو کیا آزر نو. اور ایک بات میں آپ دے ذہن تو نکالنا چاہنا ہے، بہت سارے ذہنوں میں اشکال ہے کہ بعض لوگ کہندے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر نے، اور قرآن پاک وچ بھی آندا ہے لے ابی ہے آزارا کہ انہوں نے کیا اپنے باپ آزر نو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر نہیں، آپ دے والد دا نام طارق ہے. آزر بت تراش سی، بت بناندا سی، مشرک سی. اور ابراہیم علیہ السلام دے بارے جڑا یہ آکھیا گیا ہے نا کہ آزر انہاں دا والد سی، تو قرآن پاک دا مزاج یہ وے کہ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے دادے نو بھی اب آکھیا، چاچے نو بھی اب آکھیا اور والد نو بھی اب آکھیا. آزر چونکہ آپ دا چاچا سی اور آپ دے والد دے وصال تو بعد آپ دی والدہ نے آپ دے چاچے نال شادی کر لی، تو آزر بت تراش سی. ایک تو یہ دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد آزر اس واسطے نہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا منگی. بڑی توجہ نال میری معروضات نو سنو. دعا منگی، یا اللہ مینوں
صالح بیٹا عطا کر رب حبلی من الصالحین. اگے چل کے تفصیل آندی رہے گی، یہ مضمون چلے گا انشاءاللہ تعالی. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے فرمایا اسی حلم والے بیٹے دی تینوں بشارت دینے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت حاجرہ دے بطن وچوں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ دی دعا بھی قبول کی تھی. آپ دے بطن وچوں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. پچھلی عمر 99 سال دی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی. تے گھر وچ 2 بچے کھیلن لگ پے. بہار آ گئی. اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا. قرآن کہندا دعا کیتی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ساریاں خوبیاں او دے واسطے نے جس نے بڑھاپے چ مینوں اسماعیل و اسحاق جے بیٹے عطا کیتے. سب خوبیاں او دے واسطے نے کہ جس نے بڑھاپے چ مینوں اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے عطا کیتے. بے شک میرا رب دعا دا سنن والا ہے. یہ بات کہہ کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا منگی جڑی اسی ہر نماز وچ منگدے ہیں. دعا کی کیتی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے رب مینوں بھی اور میری اولاد نوں بھی نمازی بنا. ساڈے سر تیرے در تے جھکدے رہن، ساڈے قدم تیرے راہاں تے چلدے رہن، سانوں اپنے در تے جھکن والا بنا دے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. یا اللہ مینوں بھی بخش، میرے ماں باپ نوں بھی بخش. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. میرے ماں باپ نو بخش اور قیامت تک سارے ایمان والیاں نو بخش. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی دعا کی تھی؟ یا اللہ مینوں بخش، میرے ماں باپ نو بخش. اور علماء کو جا کے پوچھو کہ کیا مشرک واسطے بخشش دی دعا کرنا جائز ہے؟ تمام علماء دا متفقہ فیصلہ ہے کہ بخشش دی دعا مشرک واسطے نہیں ہو سکتی. اگر ابراہیم علیہ السلام دے والدین مشرک سن اور آذر ہی آپ دا باپ سی اور آذر بت تراشی مشرک سی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیوں منگی؟ مننا پوے گا کہ ابراہیم علیہ السلام دا والد آذر نہیں سی، جناب طارق سن اور طارق مواعد سن، کیونکہ مشرک واسطے بخشش دی دعا منگنا منع. اور ساری زندگی یہی دعا نبی کریم نے منگ کے امت نو سبق دے دیتا. خبردار میرے ماں باپ تے انگلی نہ اٹھائیو، میرے ماں باپ موحد نے مومن نے تائیت محمد بخشش دی دعا پہ منگتا. ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قرآن نے نقل کیتا. اللہ دا کلام ہے. اللہ فرماندا ہے ابراہیم نے آکھیا ربنا اغفر لی ولوالدی، مینوں بخش، میرے ماں باپ نو بخش. اگر حضرت ابراہیم دے والدین مشرک ہوندے تو ابراہیم کدے بخشش دی دعا نہ کر دے. مننا پوے گا حضرت ابراہیم دا والد طارق سی، آذر نہیں سی. اور قرآن پاک نے جڑا آکھیا لے ابی ہے آذرا، تو اب دا لفظ قرآن میں چاچے تے بھی بولیا گیا ہے اور دادے تے بھی بولیا گیا ہے. اللہ اکبر. لے ابیہ ابراہیم و اسحاق. ابراہیم علیہ السلام نو بھی اب کیا گیا، اسحاق علیہ السلام نو بھی اب کیا گیا. تو قرآن پاک نے جڑا آذر نو کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد نہیں چاچا ہے. بعد بھی آپ دی والدہ نہ نکاح پڑھا لیا اور آپ نے اس نو دسیا
کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں چاند جہا بیٹا عطا کیتا ہے. میں تھوڑے کو چھپائی رکھی ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ خبر نکل جائے اور بچے نو پولیس والے آ کے قتل نہ کر دیں. تھوڑے مرحوم بھائی نو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی حسین بیٹا عطا کیتا ہے. آذر نو شوق پیدا ہوئی کہ میں اپنے مرحوم بھائی دا بیٹا جا کے دیکھا. بیوی دے نال چل پے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا ماں دے نال چچا بھی آ رہے ہیں، مسکرائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال اپنی ماں تے ایک کیتا کہ ماں اے دس با میرا رب کون ہے؟ ساڑھے بچے بولنا شروع کر دے رہے ہیں، گالی دیں دیں، جیڑا پیو نو چنگی گال دے رہے تھے لڈو بن دے نے باج پتر بول پہ نے گال کڑی ہے. لیکن نیکاں دے بچے یا کلمہ پڑھ دے نے یا بسم اللہ پڑھ دے نے یا اللہ پڑھ دے نے، انہاں دیاں بولیاں وکھریاں. ابراہیم علیہ السلام بولے تے آکھیا امی میرا رب کون ہے؟ ماں نے مسکرا کے بیٹے وال ویکھیا، شکرے بولے آئے پتر تیرا رب میں ہاں کیونکہ تینوں میں پال دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیتا، اچھا امی تسی میرے رب ہو تے تھوڑا رب کون؟ ماں نے آدر وال اشارہ کیتا کہ اے میرا رب ہے. اچھا ماشاءاللہ امی انہاں دا رب کون؟ ماں نے آکھیا نمرود. امی نمرود دا رب کون ہے؟ نہیں بیٹا وہ آپ ہی رب ہے. نہیں امی حد نہیں ہوگی، میرا رب تسی تہاڈا رب اے دا رب نمرود، او دا بھی تے کوئی ہونا چاہیے ہے. منہ تے ہاتھ رکھ لیا پتر ایڈیاں گلاں نہ کر، بس تو بول پہ بڑی خوشی ہوئی ہے، با اتنا ہی بولیا کر، اگے بہتا نہ بدیا کر. مسکرا کے آکھیا اچھا امی کدے وہ رب بھی ویکھاں گے. ہائے ہائے پیغمبر کو رب نے کم لینا سی نا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرماندے میرے ولی نہیں ڈر دیتے، انہوں نے کوئی غم نہیں ہوندہ، تو پیغمبر کو تو ڈر سکتا ہے. کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. ماں بیٹے نو لے کے گھر آ گئی. امی ذرا میں نو رب وکھاؤ. اچھا بیٹا لے جاواں گے. آذر نال مشورہ کیتا، آذر نے آکھیا ہاں دربار لگا ہوئے گا، لے جاواں گے. ادا روب، ادا دب دبا، ادھے سامنے لوگاں نے سجدے، ادا تاج، ادا تخت ویکھ کے من جائے گا بچہ کہ یہی رب ہے، کیونکہ سب نالوں با روب ہے، سب نالوں با وقار ہے. نمرود نے اپنے دربار دے سامنے جڑا دروازہ سی وہ بالکل چھوٹا جہا لگایا سی کھڑکی نما، تاکہ جڑا بندہ دروازے چاہے پہلے جھک کے لنگے پھر آندھے ہی مینوں سجدہ کرے. جی سجدہ نہ بھی کرے تو جھکے گا تو وہی سجدہ تصور ہو جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو لے کے چل پائے. ماں نے اندر قدم رکھیا، پہلے چکی، پھر اندر قدم رکھیا، پھر آذر اگے چلیا، پہلے چکیا پھر قدم رکھیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑکی وال ویکھیا، پیغمبر سمجھ گیا ہے کھڑکی چھوٹی کیوں رکھی گئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے، پہلے پیر اگے رکھے پھر سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. ہائے 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 حضور دیاں غلاماں دی شان وکھری، ایمان والیاں دی عظمت وکھری. نبی پاک دے ایک صحابی ہرکل شہنشاہ روم دی قید چاہ گئے. روم نے اپنے دربار چ بلا کے آکھیا تیری چڑھدی جوانی، تیرا حسن، کنڈلاں والے وال، تیریاں مست نگاہاں، مینوں تیرے تے بڑا رحم آ گیا ہے. اسلام چھوڑ دے، عیسائی ہو جا، تینوں بھی چھوڑ دیاں گا، تیرے سارے ساتھی بھی چھوڑ دیاں گا. حضرت عبداللہ نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک دا پجاریاں، میں محمد عربی دی زلفہ نہ کہہ دیاں. میں عیسیٰ علیہ السلام دی عظمتہ نو سلام کرنا ہے، پیغمبر نے عزت کرنا ہے.
لیکن کلمہ میں محمد عربی دا ہی پڑھاں گا۔ ہرکل نے آکھیا پھر ان کر، میرے دربار وچ میرے سامنے سجدہ کر۔ انہاں کیا غیر اللہ نو سجدہ ہو ہی نہیں سکتے، تو کیسا پاگل آدمی ہے، تو غیر اللہ نو خود سجدہ کرنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام دے منن والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے تے خدا دے پجاری نہیں، تے تو میرے کو سجدہ کرانا چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا سجدہ نہیں میں چاہنا صرف میرے اگے جھک جا تے میں تینوں چھوڑ دیاں گا، تیرے ساتھی بھی رہا کر دیاں گا۔ جڑی بات ہرکل نے کیتی کسی عاشق نے اس تے تبصرہ کیتا۔ ہرکل کہنے لگا او محمد عربی دیا غلامہ، اپنی جان بھی بچا، سنگیاں دی جان بھی بچا، اگر جان کو بچانا ہے تو جھک جا پیر کے آگے۔ اے میرا پیر ہے، میں تخت پہ بیٹھے، میرے پیر اگے جھک جا، اگر جان کو بچانا ہے تو جھک جا پیر کے آگے۔ جناب عبداللہ نے مسکرا کیا مسلمان ہوں، یہ سر جھکتا نہیں ہے غیر کے آگے۔ مسلمان ہوں یہ سر جھکتا نہیں ہے غیر کے آگے۔ یہ سر محمد عربی دے غلام دا سر خدا آگے جھکدا ہے، غیر اگے نہیں جھکدا۔ ہرکل نے آکھیا اچھا دوسری شرط کیڑی؟ شراب پی لے تنو رہا کر دو۔ نہ، شراب حرام ہے، خدا نے بھی حرام آکی ہے، مصطفیٰ نے بھی حرام آکی۔ جان دینی منظور ہے، شراب نہیں پیاں گا۔ قیامت تک رسول اللہ دے غلام نے مسلمانوں نے درس دے دیتا، یہ محمد عربی دا کلمہ پڑھ دیو رسول دے غلاموں اپنے نبی تو تن من تن قربان کر دیو، شراب دے قریب بھی نہ جاوے ہو۔ ہرکل یہ جذبہ ایمانی ویکھیا، یہ پیار ویکھیا، آپ دے چہرے وال ویکھیا، سوچدا ہے یہ بندہ مرنا نہیں چاہیے، بڑا اچھا ہے۔ مسکرا کے کہنے لگا میری ایک آخری شرط ہے، میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ فرمایا کی؟ صرف میرے متھے تے بوسہ دے دے، تم ہی آزاد، تیرے ساتھی بھی آزاد۔ حضرت عبداللہ دی اکھاں چاسو آ گئے، فرمان لگے ہرکل اگر صرف میری اپنی جان دا مسئلہ ہوندہ نا، خدا دی قسم تینوں خوش کرن واسطے میں پیشانی تے بوسہ بھی نہ دیندہ، مگر میرے بوسے دی وجہ تو اگر میرے ساتھیاں دیا جانا بچ دیاں نلتے لے منہ اگے کر میں تیرے سر تے بوسہ دے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر بات دور نکل جائے گی، میں جو عرض کر رہا سا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پیر اگے کیتے، پھر سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ نمرود تخت بیٹھے، بڑا روبے دب دبے، سجے کھبے نوکر چاکر وزیر مشیر سپاہی فوج، بڑا ٹیکہ دربار لگا ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ جی اپنی ماں نو آکھیا امی دس نہ رب کیڑا ہے؟ ماں نے آہستہ جی کیا بیٹا او جڑا تخت بیٹھا نا اے سب دا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا نہیں امی یہ نہیں رب۔ ماں نے آکھیا دلیل تیرے کل کی یہ رب نہیں؟ آپ نے فرمایا جے رب ہوندہ تے سارے کلو سونا ہوندہ، یہ نالوں تے سونے سونے دربار جو بیٹھے رہے تے پیڑا آپ کو جائے کدے کو جا بھی رب ہویا ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ آپ سونے نالے سونیاں نو پسند کر دے، اے رب نہیں ہو سکتا۔ کاروالیاں دی اتھے بھی دال نہ گلی، خیر لے کے واپس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وکھیا
کہ لوگ بتاں کے سجدہ کرتے ہیں، بت پوجتے ہیں، بت خانہ بنیا ہوا ہے۔ پیغمبر نے آکھیا اچھا کدے وقت آیا تے تواڈے خداواں نوں ملاں گے۔ یہ گل لوگاں نے کناں چ پی گئی بھائی ابراہیم کہندے کدے خداواں، کسے سمجھیا ویسے ملاقات کران گے جاواں گے، کسے سمجھیا نہیں انہیں دھمکی دیتی ہے، یہ انہاں نوں چنگا ہی نہیں سمجھدا۔ خیر وقت گزر گیا۔ اس قوم دا ایک میلہ ہوندا سی، پوری دنیا باہر میلے وچ جاندی سی تے میلے وچ جا کے تے کھیل کود تماشے وغیرہ میلے تو فارغ ہو کے پھر سب بت خانے آ کے اپنے اپنے بتاں نوں سجدے کردے سن۔ سونے دے بت، چاندی دے بت، لوہے دے بت، ہیرے موتی جڑے ہوئے، طرح طرح دے، لوہاراں لوہے دے بنائے، کباراں مٹی دے بنائے ہوئے، ترکانا لکڑی دے بنائے ہوئے، بڑے بڑے عظیم بت خانہ بھریا ہویا، تالا لگا ہویا۔ نوجوانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آ کے آکھیا اس ساڈا میلہ ہے، یار چل میلہ ویکھن جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری طبیعت اتنا گڑ باڑے، میرا مزاج نہیں درست، کوئی صحت نہیں اچھی، تسی جاؤ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی بھائی ابراہیم جاوے ساڈا میلہ ویکھے، رونق ویکھے، آپ نے فرمایا نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، تسی جاؤ۔ وہ چل پے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تسی جاؤ نہ پیچھو میں تھوڑے خداواں نوں ملنا ہے۔ اللہ اکبر، چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھو کلاڑا لیا، ہتھوڑا لیا اور چلے گئے بت خانے چ۔ پہلا ہتھوڑا ماریا، تالا ٹوٹ گیا۔ آپ نے دروازہ کھولے، اندر تشریف لے گئے۔ کسے بت دا نک وڈیا، کسے دا کن وڈیا، کسے دا ہاتھ وڈیا، کسے دی باں وڈی، کسے دے پیر وڈے، کسے دیاں انگلیاں کٹیاں، کسے نو 2 ٹکڑے کیتا، کسے دے 4 ٹکڑے کیتے، سارے بت توڑ پھروڑ کے تے ہتھوڑا وڈے بت دے موڈے تے رکھ کے تالا لا کے واپس چلے۔ قوم جدوں میلے تو فارغ ہو کے واپس آئی، انہاں آکھیا سب تو پہلے چلیے بت خانے تے اپنے خداواں نوں سجدہ کریے۔ جدوں بت خانے پہنچے تے خداواں دی تے چٹنی بنی ہوئی، خدا تے لمے پے ہوئے، کوئی بھجیا ہے، کوئی ٹوٹا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی لولا، کوئی لنگڑا۔ اللہ اکبر۔ وہ ساڈیاں خداواں دا اشر کس کیتا ہے؟ یہ کس نے توڑے؟ کوئی پٹے پیا میرا سونے دا خدا بھی تروڑ گیا، کوئی آکھیو میرا موتیاں والا ٹوٹ گیا، کوئی آکھیو میرا لوہے دا بھج گیا۔ کچھ منڈے بولے کہنے لگے وہ جڑا ابراہیم ہے نا وہ کہندا سی میں تواڈے خداواں نوں ملاں گا، یہ کام اسے کیتا ہونا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم نوں لوگاں نے سامنے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام رب کو منگدے اور کی سن۔ بندہ گیا، ابراہیم بلا رہے ہیں، فرمایا چلو آ گئے۔ انہاں کیا ابراہیم قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ساڈے خداواں دا حال تو بگاڑے، یہ تو اشر کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تسی کیسے پاگل ہو، بے وقوف ہو، کوڑا اس چایا تے پوچھ دے میرے کو، میں تو خالی ہاتھ۔ وہ سارے تو وڈا سی، انہوں کہتے غصہ آ گیا ہونا، انہیں پنج کٹ دیتی۔ وہ دے کولوں پوچھو نا، چلو وہ دے کول نہیں پوچھ دیتے، اپنے خداواں کولوں ہی پوچھ لو بس انہیں کہہ مارے ہے، پوچھو نا انہاں کولوں۔ پیڑے دے پہ کے کہنے لگے ابراہیم تو جاننا نہ اے بول دے نہیں۔ پیغمبر یہ گل تے انہوں نے منہ کٹوانا چاہتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے پھر تواڈے پتاں تے جڑے بول نہیں سکدے انہاں نوں خدا منی بیٹھے ہو۔ خدا او نہیں جنوں تساں بنایا، خدا او ہے جنہیں تانوں بنایا، کائنات بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اج پیغمبر نو کھل کے رب دی حمایت کرن دا موقع مل گیا۔ میں تحفے تھوڑے تھے، تھوڑے انہاں بتاں تھے، انہاں نو پوچھ دے گل نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، جنہاں اپنا حال نہیں دس سکتے، تھوڑے حال دی خبر کیویں رکھ سکتے نہیں۔
یہ جواب تو کوئی نہیں سی، کہنے لگے ہر ریکو انہوں جلا دیو، آگ لا دیو۔ تندور وچ آگ جلا دیتی گئی۔ پیغمبر نے مسکرا کے اوپر ویکھیا، قدرت دی آواز ہے، یار میرا ہوئے تو میں اکھی نہ کروں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو تندور بھی سٹن لگے نے۔ نمرود نو وچوں شک ہے سی بھائی واقعی اللہ دا نبی نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے بچ جائے۔ ایک سپاہی نو کہنے لگا ہے میرا کرتا جا کے نہ ابراہیم نو پوا دے، یہ بچ گیا تو میں آکھیں گا میرے کرتے دی برکت نہ بچی ہے۔ قدرت نے مسکرا کے آکھیا کنجرا میں کرتا ساڑ دیاں گا، یار نو بچاواں گا۔ اللہ اکبر۔ ٹکا دیتا گیا ابراہیم علیہ السلام نو تندور وچ۔ رب دا پیغمبر آگ وال جا رہا سی، خدا دی قسم کتاباں چاہندے آگ پیغمبر نو سلامیاں پیش پئی کر دی سی، آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ انج پتہ چلدا سی پیغمبر گلاب دیاں پھلاں وچ کھلوتا ہے۔ جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے۔ مضمون جاری ہے، بڑا حسین مضمون ہے۔ زندگی ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی باتاں اگلے جمعے تے کریں گے، چونکہ وقت ہو گیا ہے اور میں نے وعدہ کیتا سی کہ 2:45 بجے خطاب ختم کر دیاں گا۔ میں نے پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ عرس محبوبین بزرگان دا عرس مبارک 7 تاریخ نو جامع مسجد شیر ربانی ادارہ کنز الایمان پشاور روڈ منایا جائے گا، مگر بہت سارے دوستان نے پھر یہ مشورہ دیتا کہ 7 تاریخ چونکہ غالباً حج پڑھیا جا رہے ہیں اور انہوں دنوں چھٹیاں ہون گیاں، باہر تو جڑے احباب تشریف لے آندے انہوں واسطے پریشانی بن جائے گی، تو تاریخ تبدیل کر دیتی گئی انشاءاللہ تعالیٰ 21 دسمبر بروز اتوار صبح 10 بجے تو لے کے اور نماز عصر تک یہ پروگرام ہوئے گا۔ تمام احباب نو پرزور دعوت ہے کہ تشریف لے آؤ، خود بھی اور اپنے دوستانوں بھی میری طرف دعوت دیو، اس واسطے کہ بزرگان دین دے عرس وچ بزرگان دیاں روحاں موجود ہوندیاں نے، ایک روحانی فیض نصیب ہوندا ہے۔ تمام احباب نو میرے طرفوں پرزور دعوت ہے۔ عرس پاک ہوئے گا، اختتام تے لنگر شریف ہوئے گا، دعا ہوئے گی، سارے دعا۔ ادارہ کنز الایمان دے اندر پروگرام ہوئے گا، پشاور روڈ گلشن اقبال کالونی پیر ودائی موڑ غوثیہ اڈے دے بالکل قریب ساڈا ادارہ ہے۔ بہت سارے احباب جاندے نے، تاہم میں تمام حضرات نو اپیل کراں گا کہ اس وقت تک تسی سارے اشتہار بن جاؤ، اشتہار بھی آ رہے ہیں اور ان قریب اشتہار بھی لگا دیتے جان گے۔ صداقت اہل سنت کانفرنس انشاءاللہ 29 نومبر بروز ہفتہ، میرے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا۔